مہدی علیہ السلام ایک معین امام ہیں جن کو صراحت کے ساتھ جن کی آمد کا حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ذکر فرمایا اور بشارت دی ہے، اور ان کی آمد کا انکار کرنا سراسر گمراہی اور فرمان مصطفیٰ سے بغاوت ہے۔ کثیر احادیث جن میں سے احادیث متواترہ بھی ہیں اور احادیث مرفوعہ بھی ہیں اور احادیث درجہ صحیح میں بھی ہیں اور احادیث ضعیف درجے میں بھی ہیں۔ خود میرے مطالعہ میں جو احادیث میں نے امام مہدی علیہ السلام کی نسبت پڑھی اور ان پر تحقیق کی، ان کی تعداد 200 سے زائد۔ صحابہ کرام، تابعین، ائمہ اطہار اہل بیت، تمام مکاتب فکر کے اور تمام مذاہب کے دور میں اجماع رہا ہے، یہ اختلافی مسائل میں سے نہیں ہے۔ امام قرطبی نے سیدنا امام محمد مہدی علیہ السلام کی آمد پر جو احادیث آئی ہیں ان کو متواتر کہا ہے۔ امام مزی نے جو اسماء الرجال کے امام ہیں اہل سنت میں فن حدیث کے، انہوں نے ان احادیث کو متواتر کہا ہے، اور متواتر حدیث وہ ہوتی ہے کہ جس کی حکم کا ماننا شرعاً واجب ہوتا ہے اور انکار کرنے والا گمراہ ہو جاتا ہے۔ امام ابن القیم جوزی نے متواتر کہا ہے، امام ابن حجر اسقلانی نے متواتر کہا ہے، امام سخاوی نے، امام جلال الدین سیوطی نے، امام ابن حجر مکی نے، ملا علی قاری نے، امام زرقانی نے، امام قسطلانی نے، امام برزنجی نے، الغرض ان تمام ائمہ محدثین نے ان احادیث کو درجہ تواتر میں مانا ہے، اور بہت کم احادیث ذخیرہ حدیث میں متواتر مانی جاتی ہے۔ سکھ ازم ہو یا زرتشت ہو یا یہودیت و نصرانیت یا اسلام، سب ادیان عالم اس بات کے قائل ہیں کہ جب آخری زمانہ آئے گا تو قیامت سے پہلے ایک مصلح اعظم آئے گا۔ ہم مسلمان اس ہستی کو حضرت امام مہدی کے نام سے یاد کرتے ہیں، اور یہی مفہوم ہے خالق کائنات کے اس فرمان کا، والذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق۔ خدا وہ ہے جس نے پیغمبر اسلام کو دین حق دے کر بھیجا تاکہ ان کے دین کو باقی ادیان عالم پر غلبہ حاصل ہو جائے۔ ان اسلام کو ابھی تک باقی ادیان عالمیہ پر غلبہ حاصل نہیں ہوا۔ یہی وجہ ہے کہ ابن کثیر نے اور ابن اسیر وغیرہ مفسرین نے صاف طور پہ لکھا ہے اس آیت مبارک کی تفسیر اور تعویل اس وقت ظاہر ہوگی جب حضرت مہدی ہادی پردہ غیبت سے نکل کر ظہور اجلال فرمائیں۔ قرآن حکیم میں ایک آیت 3 دفعہ آئی ہے جس میں اس الٹیمیٹ خلافت راشدہ کی طرف اشارہ موجود ہے۔ سورۃ التوبہ میں 33 نمبر، سورۃ الفتح میں 28 نمبر اور سورہ الصف کے اندر 9 نمبر یہ آیت ہے۔ وہی اللہ ہے جس نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو الہدا یعنی قرآن اور دین حق یعنی اسلام کے ساتھ مبعوث کیا تاکہ اس دین کو تمام ادیان پر غالب کر دے۔ ابھی تک مسلمانوں پر یہ وقت نہیں آیا کہ مسلمانوں نے پوری دنیا پہ حکومت کی۔ ایسے اینڈ پہ وہ 12ویں خلیفہ ہوں گے امام محمد بن عبداللہ المہدی خلیفۃ اللہ مہدی، جن کی بشارتیں احادیث متواتر میں موجود ہیں۔ بعض لوگوں نے کہا یہ حدیثیں ہیں کوئی 1-2 صحابی سے غریب روایتیں ہیں۔ نہیں بھائی، حدیث متواتر ہیں، اور اس سے بڑا تواتر یہ ہے عملی تواتر۔ اہل سنت اور اہل تشیع دونوں کا اجماع، وہ پیدا ہونے اور غار میں چھپنے والے مسئلے کو چھوڑ دیں، شخصیت پہ اتفاق ہے۔ پہلی حدیث سیدنا ابو ہریرہ سے، اور صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے۔ بخاری میں 3449 اور مسلم میں 392۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارا اس وقت کیا حال ہوگا کہ جب عیسیٰ ابن مریم تم میں اتریں گے اور تمہارا امام تم ہی میں سے ہوگا۔ اور یہ امام کون ہوگا؟ وہ اگلی حدیث دوسری صحیح مسلم میں سیدنا جابر بن عبداللہ سے 395 نمبر صحیح مسلم میں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت کا ایک گروہ حق کی خاطر ہمیشہ قتال کرتا رہے گا اور غالب رہے گا، اور پھر عیسیٰ ابن مریم نازل ہوں گے تو مسلمانوں کا امیر کہے گا آئے آپ ہماری امامت فرمائیں، تو عیسیٰ ابن مریم کہیں گے نہیں، تم ایک دوسرے پر امرا ہو، اللہ نے اس نہیں، ان کی علامات کوئی نہیں ہوں، وہ اچانک ہی مسلمانوں کو ملیں گے۔ حضور نے فرمایا بالکل لوگ نا خانہ کعبہ کا طواف کر رہے ہوں گے اور اس وقت مقام ابراہیم اور حجر اسود کے درمیان ملاقات ہوگی، تو علماء پھر اس کے حالات اور اس کی بات سے اندازہ کر لیں گے تو بیعت کا مطالبہ کریں گے۔ بڑی علامات کبریٰ میں سے ایک علامت
حضرت مہدی اب پیدا ہونا ہے. آمد مہدی یہ نہیں کہنا ظہور مہدی، یہ نہیں کہنا ظہور مہدی. حضرت فاطمہ رضی آیت ہے وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِن بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ کہ اللہ نے فرمایا کہ ہم نے تورات کے بعد زبور میں بھی لکھ دیا تھا کہ جو لوگ محروم ہیں، جو مظلوم ہیں، ہم ان کو زمین کا وارث ضرور بنائیں گے. دوسری آیت ہے وَنُرِيدُ أَن نَّمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ یہ سورہ قصص میں ہے. اللہ فرماتا ہے کہ ہم جن لوگوں کو محروم کیا گیا ہے، کمزور کیا گیا ہے، ہم ان کو امام بھی بنائیں گے اور ہم ان کو زمین کا وارث بھی بنائیں گے. سورہ نور میں ہے آیت نمبر 55 ہے غالباً. وہ سورہ استخلاف کے ان لوگوں کو اللہ زمین میں خلیفہ ضرور بنائے گا جو لوگ نیک عمل کرتے ہیں اور ایمان لائیں اور اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہیں کرتے، اور ان کے خوف کو امن میں بدل دے گا. یہ تمام جو روایات ہے شیعہ سنی، اس میں اس بات میں کوئی اصولی طور پر اختلاف نہیں ہے کہ امام مہدی آئیں گے. اب اللہ ان کو کیوں بھیجے گا، مختصر یہ بتاتا ہوں کہ خود پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ میرے مہدی کا جب ظہور ہوگا، میری اولاد میں سے 12واں قائم جو ہوگا وہ جب زمین پہ آئے گا تو یملا اللہ الارض قسطا وعدلا. امام کا سب سے بڑا کام یہ ہوگا کہ نظام الہی کو نافذ کریں گے، مظلوموں کی فریاد جو ہے وہ سنیں گے اور اس پہ عمل کریں گے، اور اللہ کے احکام جو ہے وہ زمین پر لاگو کریں گے. واجبات اور محرمات جو ہے اس کا صحیح پاس رکھیں گے، واجبات پر عمل کریں گے اور محرمات. مہدی جب ظاہر ہوں گے اب یہ کہ غوثیت کبریٰ ان کے پاس ہوگی، غوث اعظم یہ ہوں گے. بالکل سارے اولیاء جو بھی ہوں گے وہ ان کو پہچانیں گے، ان کو مانیں گے. یہ ہے کہ سورہ انبیاء کی آیت ہے وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِن بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ کہ اللہ نے فرمایا کہ ہم نے تورات کے بعد زبور میں بھی لکھ دیا تھا کہ جو لوگ محروم ہیں، جو مظلوم ہیں، ہم ان کو زمین کا وارث ضرور بنائیں گے. دوسری آیت ہے وَنُرِيدُ امام مہدی جو قیامت کی نشانیوں میں سے ایک بہت بڑی نشانی ہے. علامہ ابن باز رحمہ اللہ فرماتے ہیں ظہور مہدی کا معاملہ مشہور و معروف ہے، اس سے متعلق روایات تواتر کے درجے تک پہنچتی ہے اور بہت سے صحابہ سے مختلف الفاظ کے ساتھ مروی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح احادیث میں امام مہدی کا ذکر ہے. بخاری و مسلم کی روایات میں اس کی صفات. Anyone coming tomorrow, I may come on the TV channel say I am the Mahdi. Hallelujah. اگر کوئی کہتا ہے کہ میں مہدی ہوں، اسے ثبوت پیش کرنا ہوگا. پاک پیغمبر نے امام مہدی کی نشانیاں بتاتے ہوئے فرمایا کہ اس کا نام محمد ہوگا، اس کے باپ کا نام میرے باپ کے نام پہ ہوگا یعنی عبداللہ ہوگا، اور وہ میری اہل بیت سے ہوگا. وہ تمام زمین کو عدل و انصاف سے بھر دے گا. لہذا اگر کسی شخص میں یہ ساری نشانیاں موجود ہیں تو وہ مہدی ہوگا، ورنہ وہ مہدی نہیں ہوگا. مہدی کے دور میں دجال آئے گا اور حضرت مہدی کے نازل ہونے کی دلیل صحیح حدیث ہے، بالکل مستند، اور امت کا اجماعی عقیدہ ہے کہ امام مہدی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دور میں آئیں گے، حضرت عیسیٰ سے پہلے. صحیح احادیث سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ حضرت مہدی دنیا ختم ہونے سے پہلے امام مہدی اور حضرت عیسیٰ آئیں گے. امام مہدی لیڈر ہوں گے اور مسلمان 7 سال تک دنیا پر حکومت کریں گے. یہ مسلمانوں کے لیے سنہری دن ہوں گے. خلافت دوبارہ بحال ہو جائے گی. میری اللہ سے دعا ہے کہ جب تک امام مہدی نہ آئیں میں اس وقت تک زندہ رہوں تاکہ میں ان کو سپورٹ کر سکوں. حضور نے فرمایا کہ جو شخص امام مہدی کا سپورٹر ہوگا یا سپاہی ہوگا وہ مہدی کی روایات کا تعلق ہے. اس میں تو کوئی شک نہیں کہ لوگوں کو یہ بڑی عزیز ہیں اور ان کے اوپر آج بڑے پروگرام بھی ہو رہے ہیں اور لوگ بھی اس سے بہت لطف لے رہے ہیں، لیکن کسی مہدی کا کوئی ذکر قرآن میں موجود نہیں. قرآن مجید اس سے بالکل خالی ہے اور کسی صحیح روایت کے اندر بھی اس کا کوئی ذکر نہیں. 1-2 روایتیں جن کو لوگ عام طور پر پیش کرتے ہیں، ان کا جائزہ لینے کے بعد یہ معلوم ہوتا ہے کہ وہ تو اپنے وجود سے پکار کر کہہ رہی ہیں کہ وہ کس زمانے میں گھڑی گئی ہیں اور کن لوگوں نے گھڑی. اور آپ یہ دیکھیے کہ یہ اتنا بڑا معاملہ کہ ایک ایسی ہستی کو تشریف لانا ہے، نہ قرآن اس کا ذکر کرے، نہ امام مالک اپنی موطا میں اس کا ذکر کریں، نہ بخاری اپنی حدیث میں اس کا ذکر کریں، نہ مسلم اس میں ذکر کریں. تو آپ کا اصل ذخیرہ تو علم کا یہ ہے. جب کوئی چیز ان میں موجود نہیں ہے تو اس کی کیا حیثیت باقی رہ جاتی ہے؟ تو یہ ایک افسانہ ہے جو مسلمانوں میں بڑی سرگرمی کے ساتھ پھیلا دیا گیا ہے. علمی لحاظ سے امام مہدی کے تصور کی کوئی بنیاد بالکل کہیں سے نہیں ملتی. اور میں یہ کہتا ہوں کہ اس افسانے کا جو نتیجہ نکلا ہے وہ یہ ہے کہ مسلمانوں کے قوا مزمل ہوئے ہیں، اور بجائے اس کے کہ وہ اپنی ذمہ داریوں کو خود سمجھیں، ان میں سے ہر ایک منتظر ہے
کہ ہم کو کیا کرنا ہے، امام مہدی آئیں گے تو خود ہی آ کے امریکہ کی توپوں میں کیڑے ڈالتے ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ آدمی کو اس طرح کی چیزوں سے دلچسپی ہو تو پھر تو اس کے لیے یہ چیزیں بڑی اہمیت کی ہوتی ہیں، لیکن اگر وہ سچا طالب علم ہو اور تحقیق کا نقطہ نظر رکھتا ہو تو وہ چند منٹ میں سمجھ لیتا ہے کہ یہ بالکل ایک کہانی ہے۔